میت کے سلسلے میں نے سنی ہے۔ میت کو جو آدمی غسل دیتا ہے، میت کو غسل دے کر جب وہ فارغ ہو جائے گا تو اس کو غسل کرنا مستحب ہے۔ جو آدمی میت کو نہلاتا ہے اس آدمی کا بعد میں غسل کر لینا مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، ضروری یا واجب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کفن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسلام کے جو ممتاز احکام ہیں ان میں سے ایک مردے کو کفن پہنانا بھی ہے۔ مردے کو کفن پہنانا، اس میں بھی اسلام کی ایک امتیازی شان ہے کہ مردے کے ساتھ کفن پہنانے میں کیا معاملہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کا ذمہ دار ہو اسے چاہیے کہ اس کے کفن کا بہتر انتظام کرے۔ جو بھی آدمی کفن دینے کا انتظام کرتا ہے، باپ کر رہا ہے یا بیٹا کر رہا ہے یا جو بھی رشتہ دار دوست، اس کو چاہیے کہ وہ اچھا سا اچھا کپڑا اس کے کفن کے لیے منتخب کرے۔ وہ گندا نہیں ہونا چاہیے، وہ دیکھنے میں برا نہیں لگنا چاہیے۔ فلیحسن، اس کے اندر حسن ہونا چاہیے، کپڑے کے اندر کیا ہو؟ حسن ہو، وہ اچھا لگے۔ ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ فِي الْجَنَّةِ، جو آدمی کسی مردے کو کفن پہنائے، جو آدمی کسی بھی مردے کو کفن پہنائے، چاہے وہ گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے اس کو پہنا رہا ہے یا محلے میں کسی غریب کے یہاں انتقال ہوا ہے اور اس کے پاس کفن دینے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے تو آپ نے اس کو کپڑا پہنایا، تو کیا فضیلت ہے۔ جو آدمی کسی مردے کو کفن پہنائے تو اللہ پاک جنت میں اس کو باریک اور موٹے ریشم کا جوڑا پہنائیں گے۔ دیکھیے، ریشم کا کپڑا دنیا میں تو مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر طرح کا ریشم کا کپڑا پہنائیں گے۔ کام کیا کرنا ہے؟ مردے کو کفن دینا ہے بس۔ مردے کو جو بھی کفن پہنائے گا اللہ پاک اس کو جنت میں ایسا کپڑا پہنائیں گے۔ اب ایک باپ کے 4-5 بھائی بیٹے ہیں تو ان 4-5 میں کبڈی ہوتی رہتی ہے کہ کون کس کام کو کرے گا، کہیں پیسے میرے زیادہ خرچ نہ ہو جائیں۔ بخل کرتے ہیں وہ لوگ، کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے سب سے ہلکا کام جو ہو وہ میرے ذمہ آئے، سب سے جو بھاری کام ہو اور مہنگا کام ہو جس میں پیسہ زیادہ خرچ کرتا ہو اس کو چننے میں رشتہ دار دوست و احباب بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بتائی ہے کہ میت کے جسم کے اوپر کتنا کپڑا لگتا ہے، اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو کپڑا کوئی ڈال دیتا ہے اس کے لیے بہتر، تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ریشم کے کپڑے کا جوڑا عطا فرمائیں گے۔
آگے فرماتے ہیں غسل دینے کے بعد، یعنی میت کو جب غسل دیں گے، غسل کا جو طریقہ ہے وہ صرف سن لینے سے نہیں آتا ہے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ وہ پریکٹیکلی آپ کو کرنا پڑے گا۔ جو کوئی غسل دے رہا ہو، جس کو آتا ہو، اس کے ساتھ میں لگ کر آپ دیکھیں گے، جب وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ خیر، غسل دینے کے بعد جب اس کو تولیہ وغیرہ سے صاف کر کے کفن پر رکھ دیا جائے تو سر اور داڑھی پر عطر لگائیں گے۔ اس کے سر میں بھی عطر لگائیں گے اور اس کے داڑھی میں بھی عطر لگائیں گے۔ عورت ہے تو صرف اس کے سر میں عطر لگائیں گے۔ پھر پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں پر کافور کو مل دیں گے تاکہ اس کی وجہ سے خوشبو آئے اور میت کے جسم سے بدبو نظر نہ آئے۔ کفن کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کفن کا کپڑا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسا کہ وہ مردہ اپنی زندگی میں جمعہ اور عید کی نماز کے موقع پر پہنتا تھا، یعنی اچھا کپڑا ہونا چاہیے۔ جو کپڑا وہ زندگی میں اچھا پہنتا تھا اسی کوالٹی کا کفن کا کپڑا ہونا چاہیے، اور عورت کو بھی اسی طرح کفن دیا جائے جو وہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے یہاں جاتے وقت پہنتی ہے یا شادی وغیرہ کے موقع پر ایسے اچھے کپڑے کو استعمال کرتی ہے، تو بہتر کپڑا میت کو دینا چاہیے۔ یہ جو لکھا ہے کہ عورت کو ایسا کپڑا دیا جائے جو وہ شادی وغیرہ کے موقع پر پہنتی ہے، آج کل شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، عورتیں کپڑے ہی نہیں پہنتی ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے ہیں مسجدوں میں، نکاح نہیں ہوتا ہے تو شادی محل وغیرہ میں جاتے ہیں، اتنی بے پردگی ہوتی ہے، اتنی بے پردگی ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت ہی زیادہ بے پردگی ہے، عورتیں گھوم رہی ہیں، مرد گھوم رہے ہیں، نہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہے، نہ مردوں کے لیے الگ راستہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ بے پردگی کا وہاں پر وبا ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ اچھا کپڑا اس کو کفن دینا چاہیے، اور کفن کا رنگ جیسا بھی ہو ٹھیک ہے، سب چل جائے گا، لیکن سفید کپڑا ہونا یہ پسندیدہ ہے، سفید رنگ کا کپڑا ہونا چاہیے۔ نیا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیا کپڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صاف ہو، ستھرا ہو، سفید کپڑا ہو تو یہ کافی ہے۔ دیکھیے، جو عورتیں دنیا میں کپڑے نہیں پہن رہی تھی ان کو موت کے بعد زبردستی کپڑے پہنایا جائے گا، پورے جسم کو ڈھانکا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر